یہ الفاظ زبان پر لاتے ہوئے بھی دل کٹ رہا ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے گرامی میرے بہت ہی محسن اور مشفق بھائی جن کے ساتھ میرا 75 سال کا ساتھ رہا ہے، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت موعود پر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس صدمے کے اظہار کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، ایک عظیم سایہ ہمارے سر سے اٹھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے حضرت صاحب فراج تھے، لیکن اسی دوران الحمدللہ وہ باتیں بھی کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے کمزوری کے سوا کوئی بڑا مرض نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کچھ امراض پیش آئے، ایسی حالتیں بھی ہوئیں جن میں مایوسی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دوبارہ صحت عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بھروسے پر ان کی عیادت بھی کرتے رہے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں، اور اب کچھ عرصے سے ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی بہت اچھی آ رہی تھیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک ان کے گردے کی تکلیف بڑھ گئی تھی، کریٹینن 5 تک پہنچ گیا تھا، جس پر بعض اوقات ڈائلیسس کرانے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آخری رپورٹ جو اب آئی وہ 100% نارمل تھی، اور 1.3 ان کی کریٹینن کی رپورٹ آئی، اور بھی رپورٹیں سب اچھی آ رہی تھیں۔ اور آج انہوں نے باتیں بھی کی، اور مغرب کے بعد پانی بھی مانگا، پانی بھی پیا، اور تمام حالات تقریباً نارمل جیسے تھے۔ صرف اتنی بات ہے کہ کمزوری بے انتہا تھی، جس کی وجہ سے غذا ان کو ناک سے دی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک میں عشاء کی نماز کی اذان کے بعد نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے وہاں جو ان کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے ماشاءاللہ دن رات اپنے ساتھی لگے ہوئے تھے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ طبیعت بگڑ رہی ہے۔ جا کر میں نے دیکھا تو ان کے سانس کی رفتار، جسے سیچوریشن کہتے ہیں، وہ بہت گر گئی تھی۔ آکسیجن لگائی گئی، پوری آکسیجن لگائی گئی، لیکن وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور غالب گمان یہ ہے کہ صرف 1 منٹ کا فرق تھا کہ 1 منٹ کے اندر سانس کی رفتار 0 تک پہنچ گئی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید دل کا حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں سانس کی رفتار بھی نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک جو تدبیریں ڈاکٹروں نے بتائی تھیں، ٹیلی فون پر ان سے رابطہ بھی تھا اور آ بھی رہے تھے، اس کے مطابق تدبیریں بھی کی جاتی رہیں، لیکن جب وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا آ جاتا ہے تو کوئی تدبیر انسان کی کام نہیں کرتی۔ ایسا لگا کہ وہ ہم نے جو محسوس کیا کہ جو علامتیں مانیٹر پر آ رہی تھیں، ان کے لحاظ سے ان کا بلڈ پریشر بھی گر گیا تھا، اور سیچوریشن بھی گر کر 0 تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ امید بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے آس بھی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے معالج ہیں وہ پہنچنے والے تھے، وہ آ کر ہو سکتا ہے کوئی، انہوں نے ٹیلی فون پر جو تدبیریں بتائی تھیں وہ بھی الحمدللہ کی گئیں، لیکن جب وہ آئے اور آ کر دیکھا تو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بندے کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ دل میں صدمے کے طوفان بھی ہو، رونا بھی آ رہا ہو، دل بھی بے چین ہو، لیکن
لا نقول الا ما یرضی ربنا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، اس سے کوئی 1 منٹ پہلے 1 منٹ پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کے سانسوں میں، اس کے دل کے دھڑکنوں میں اضافہ کر سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ لیکن جب آپ کا وقت آ چکا تھا، اللہم الرفیق الاعلیٰ آپ نے فرمایا، تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک نہیں سکی۔